بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ یقینی ہے کہ سکندر نے آگ کے اس واقعے کے فوراً بعد سائرس اعظم کے مقبرے کو ہر قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے مخلصانہ کوشش کی تھی جو پرسیپولس کے اسی علاقے میں واقع تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ غالباً یہ آگ اتفاقیہ طور پر لگی تھی اور جس قدر ممکن ہو سکا یونانیوں نے اسے قابو میں کر کے بجھا دیا تھا۔ پرسیپولس کی اس عظیم فتح کے وقت چونکہ موسم سرما اپنے عروج پر آ گیا تھا اور پہاڑی راستوں پر برف باری شروع ہو چکی تھی، لہذا سکندر نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تھکے ہارے لشکر کو وہیں طویل پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سردی کا مشکل موسم وہی پرسیپولس کے محفوظ شاہی حصوں میں گزارا جائے اور جب سردی کا زور ختم ہو تو پھر وہاں سے آگے کے لیے کوچ کیا جائے تاکہ پہاڑوں پر جمی ہوئی برف پگھل جانے سے وہ تمام درے اور تنگ راستے بالکل صاف ہو جائیں جن سے گزر کر سکندر کو اپنے لشکر کے ساتھ نئے اور نامعلوم علاقوں کی طرف پیش قدمی کرنا تھی۔ سکندر کے ان پے در پے حملوں اور فتوحات کا یونان کے ماہر نقشہ نویسوں کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوا۔ وہ ماہر نقشہ نویس جو سکندر کے شاہی لشکر میں شامل تھے، ان کے پاس اس وقت تک دنیا اور ایران کے علاوہ آس پاس کے دوسرے ایشیائی علاقوں کے جو روایتی نقشے موجود تھے وہ حقیقت کے سامنے بالکل غلط ثابت ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب وہ یونانی نقشہ نویس چونکہ ان دشوار علاقوں کے اندر خود اپنی آنکھوں سے گھوم پھر کر ہر پہاڑ، ندی اور شہر کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے تھے، لہٰذا انہوں نے محسوس کیا کہ اس سے پہلے جو یونانیوں نے صرف قیاس آرائیوں کی بنیاد پر ان علاقوں کے نقشے تیار کیے تھے وہ ہرگز درست نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے اب زمینی حقائق کے مطابق ان تمام نقشوں کی بڑی مہارت سے تصحیح کرنا اور انہیں درست کرنا شروع کر دیا تھا۔ پرسیپولس تک پہنچتے پہنچتے سکندر وسیع و عریض علاقے کو فتح کر چکا تھا جس کا مجموعی رقبہ لگ بھگ 3,60,000 مربع میل کے قریب تھا، اور نامور مورخین کا اندازہ ہے کہ یونان سے نکل کر ایشیا میں داخل ہونے کے بعد جو علاقے سکندر نے اپنی تلوار کے زور پر فتح کیے وہ اس کے اپنے وطن مقدونیہ کے کل رقبے سے لگ بھگ 12 گنا سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ پرسیپولس کی اس تاریخی فتح نے غریب یونانی لشکریوں کو مالا مال کر دیا تھا، اور سکندر نے جب انہیں سردی کے باعث پرسیپولس سے باہر اور شہر کے اندر آرام کرنے کا سنہری موقع فراہم کیا تو انہوں نے سکون کے اس قیمتی موقع کو اپنے لیے ایک بہت بڑی غنیمت جانا۔ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سردی کا یہ خطرناک موسم آرام سے گزاریں اور اس کے بعد ہی کسی مہم کی طرف پیش قدمی کا سوچیں۔ پرسیپولس میں مال غنیمت کی صورت میں جو کچھ یونانیوں کے ہاتھ لگا وہ ان کے اندازوں اور خوابوں سے بھی کئی گنا زیادہ تھا۔ اس سے پہلے شوش شہر میں مال غنیمت میں سے سکندر کے لشکریوں کو جو بے پناہ دولت ملی تھی اس نے ہی ان کی عمر بھر کے لیے روزی کی تلاش اور زندگی کی جدوجہد سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دی تھی، لیکن یہاں پرسیپولس میں تو ہر عام و خاص لشکری حد سے زیادہ مالا مال ہو گیا تھا، کیونکہ مورخین کا خیال ہے کہ پرسیپولس کے شاہی خزانوں سے سکندر کے ہاتھ لگ بھگ 2,60,00,000 پاؤنڈ کے برابر خطیر رقم اور سونا حاصل ہوا تھا جس کی اس دور میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی تھی۔ اس قدر کثیر نقدی اور بیش بہا خزانے ملنے کے بعد سکندر اپنے سالاروں کو دونوں ہاتھوں سے نوازنے لگا۔ جو کوئی بھی اس سے جس قدر رقم کی فرمائش کرتا وہ فراخ دلی سے اتنی ہی دولت اسے فوراً دے دیتا۔ لشکر کی تفریح کے لیے ساتھ آئے ہوئے وہ پہلوان اور طرح طرح کے کھیل تماشے والے فنکار لوگ تھے، انہیں بھی سکندر نے اتنے انعامات دیے کہ وہ بھی مالا مال ہو گئے۔ پرسیپولس میں طویل قیام کے دوران سکندر کے ساتھ ایک انتہائی عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ سکندر کے شاہی لشکر میں ایک خوددار سالار تھا جس نے پوری مہم کے دوران کبھی بھی سکندر سے اپنے لیے کسی قسم کا انعام یا کوئی رقم نہیں مانگی تھی۔ ایک روز سکندر خود چل کر اس کے پاس آیا اور اسے حیرت سے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، میرے تمام لشکری اور سالار مجھ سے جو بھی مانگتے ہیں میں انہیں دل کھول کر دے دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت میرے پاس ایران کی دولت کے بے پناہ انبار لگ گئے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے مجھ سے کبھی کچھ بھی نہیں مانگا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ خوددار سالار اس وقت خاموش رہا اور سکندر کو کوئی جواب نہ دیا۔ اسی روز شام کے وقت جب سکندر اور اس کے تمام سالار میدان میں ایک بڑے
चमड़े के गेंद के साथ रिवायती खेल खेल रहे थे। वही सालार खेल के दौरान गेंद को फिजा में उछाल उछाल कर बारी बारी मुख्तलिफ सालारों की तरफ फेंक रहा था। वो सालार बाकी के सालारों की तरफ तो बार बार गेंद फेंकता रहा, मगर उसने जानबूझकर एक मर्तबा भी सिकंदर की तरफ गेंद ना फेंकी। उसके इस अजीबोगरीब फाल पर सिकंदर ने दिल में बुरा महसूस किया और उसकी ये हरकत उसे पसंद न आई। आखिरकार खेल खत्म होने पर सिकंदर खुद उसके पास गया और बड़े तहम्मुल से उसे मुखातिब करके पूछने लगा, तुम खेल के दौरान सब की तरफ तो बार बार गेंद फेंकते हो, मगर मेरी तरफ एक बार भी नहीं फेंकते। आखिर ऐसा तुम क्यों करते हो और इसके पीछे क्या राज है? जवाब में वो सालार हल्का सा मुस्कुराया और बड़े बाअदब लहजे में कहने लगा, आलिजा, आपने खेल के दौरान मुझसे कभी गेंद मांगी ही नहीं थी, तो मैं बिना मांगे कैसे देता? सिकंदर उसका ये जबरदस्त जवाब सुनकर बेहद मुतासिर हुआ और फौरन समझ गया कि वो चाहता है कि उसकी खिदमत का सिला खुद उसे दिया जाए, क्योंकि वो दूसरों की तरह हाथ फैलाना पसंद नहीं करता। सिकंदर उसी वक्त मोहब्बत से उसे अपने साथ शाही खेमे में ले गया और उसे उसकी खुददारी के सिले में इस कदर कसीर रकम और हीरे जवाहरात दिए कि वो भी दूसरे अमीर तरीन सालारों की तरह मालामाल हो गया। परसिपोलिस में तवील कयाम के दौरान यूनानियों के लिए सर्दी का मौसम अपने उरूज पर आ चुका था और चारों तरफ बर्फीले कोहिस्तानी सिलसिले दिखाई देने लगे थे। उस कांपती सर्दी में एक रोज सालार क्रेटिस अपने शाही खेमे में अकेला उदास बैठा हुआ था। उस वक्त दिन भर की तपश खत्म हो रही थी और सूरज तेजी से गरूब हो रहा था। क्रेटिस के खेमे के अंदर मिट्टी में खुदा हुआ छोटा सा गढ़ा था, जिसके अंदर लकड़ियों का एक छोटा सा अलाव रोशन था। वो गढ़ा दहकते हुए अंगारों से पूरी तरह भरा हुआ था, जिसकी तपश की वजह से खेमे का माहौल गर्म और आरामदेह हो गया था। उस ठंडे माहौल में अचानक शहजादी ब्रिसीन बड़े पुरवकार अंदाज में क्रेटिस के खेमे में दाखिल हुई। उसे देखते ही क्रेटिस एहतरामन अपनी जगह पर फौरन उठ खड़ा हुआ। ब्रिसीन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और मोहब्बत से क्रेटिस के शाने पर हाथ रखते हुए उसे दोबारा बैठने का इशारा किया। वो खुद कुछ कहना ही चाहती थी कि क्रेटिस ने उसके चेहरे के तासुरात बांध कर उसे मुखातब करने में पहल की। मेरी बहन, मैं देख रहा हूँ कि आज आप पहले की निस्बत कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद दिखाई दे रही हैं। आखिर माजरा क्या है? क्या सिकंदर के साथ किसी मामले में कोई बहस हुई है, या उसने तुम्हारी कोई बात मानने से इनकार कर दिया है, या लश्कर में किसी ने तुम्हारी दिलशिकनी करने की जुर्रत की है? क्रेटिस के इन हमदर्दाना अल्फाज पर ब्रिसीन के खूबसूरत लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। पहले तो उसने नफी में धीरे से अपनी गर्दन हिलाई, फिर क्रेटिस को गहरी नजरों से मुखातिब करके कहने लगी, मेरे अजीज भाई, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं दरअसल एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ और तुमसे ये तवक्को भी रखती हूँ कि जो कुछ मैं चाह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे और मेरी इस बात को मानने से कभी इनकार नहीं करोगे। उस मौके पर क्रेटिस ने बड़ी हैरत से ब्रिसीन की तरफ देखकर धीमे लहजे में कहा, लगता है मामला कुछ ज्यादा ही संगीन है मेरी बहन। आपकी खुशनुदी, रजामंदी और मुसरत के लिए मुझे अगर अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े, बल्कि इससे आगे वो अपने जज्बात की वजह से कुछ मजीद ना कह सका, इसलिए कि ब्रिसीन ने मोहब्बत से फौरन उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था ताकि वो आगे कुछ ना बोले। फिर अपना हाथ धीरे से हटाया और मसनूई एहतजाज भरे अंदाज में मुखातिब करके कहने लगी, मेरे जज्बाती भाई, कोई इतना बड़ा या खतरनाक मामला नहीं है जिसके लिए तुम्हें मेरी खुशनुदी की खातिर अपनी जान की कोई बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। जिस नेक मकसद के लिए मैं इस वक्त तुम्हारे पास आई हूँ वो कुछ यूं है कि कल सपहर के वक्त अनाहिता की शादी का एहतमाम किया जा रहा है, लश्कर के जिस सालार को वो दिल से पसंद करती है। सिकंदर ने दोनों से बहम सलाह व मशवरा करने के बाद ये फैसला किया है कि कल ही उनकी शादी का एहतमाम कर दिया जाए। लिहाजा मैं दिल से चाहूंगी कि इस शादी के सारे इंतजाम तुम खुद करो ताकि कोई कमी ना रह जाए। यहाँ तक कहने के बाद ब्रिसीन चंद लम्हों के लिए रुकी, फिर अपने दिल की बात को आगे बढ़ाते हुए धीमे लहजे में कह रही थी, क्रेटिस, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम अनाहिता से दिल में शदीद नफरत करते हो, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी हमेशा याद रखना कि तुम मेरे सगे भाइयों की तरह हो, और सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि तुम मेरे मरहूम शोहर ममनून की एक तरह से मेरे पास आखिरी निशानी भी हो, क्योंकि तुम तवील अरसे तक उसके साथ जंगी मुहिम्मात में काम करते रहे हो और वो तुम्हारी वफादारी और बहादुरी की वजह से तुम्हें बेहद पसंद करता था। बस उसी पुराने रिश्ते और मुकद्दस निस्बत की बिना पर मैं दिल से चाहती हूँ
ہوں کہ عنایتا کی شادی کے سارے انتظامات تم خود اپنی نگرانی میں کرو۔ اس کے لیے یہاں تک کہتے کہتے برسین کو اچانک رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں کرٹیس تڑپ کر بول اٹھا اور جذباتی انداز میں کہنے لگا، میری بہن میں تو آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر اور ہر کہا ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن کیا اس کو عنایتا پسند کرے گی کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے تمام انتظامات میں خود کروں؟ میری بہن آپ خود اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس مغرور لڑکی کی نگاہوں میں میری کوئی وقت نہیں، وہ مجھے ایک جاہل اجڑ اور گوار بدھو سمجھتی ہے، وہ مجھ سے نفرت بھی کرتی ہے اور وہ بھی بلا کی شدید نفرت، لہٰذا وہ اپنے اس اہم ترین دن پر یہ کیسے برداشت کرے گی کہ اس کی شادی کے انتظامات میں خود کروں؟ جواب میں لمحہ بھر کے لیے برسین بالکل خاموش ہو گئی تھی، پھر اس نازک معاملے کی سنگینی کو ٹالنے اور کرٹیس کا دل رکھنے کی خاطر کہنے لگی، بھائی اب حالات بدل چکے ہیں اور معاملہ پہلے جیسا بالکل نہیں رہا، اب وہ تم سے اس طرح نفرت نہیں کرتی، اسی بدلے ہوئے ماحول کی بنا پر تو میں تمہارے پاس یہ التجا لے کر آئی ہوں، بلکہ اگر تم کہو تو میں تم پر یہ بڑا راز بھی انکشاف کر دوں کہ خود عنایتا نے بھی اس بات کی خواہش ظاہر کی ہے کہ اس کی شادی کے سارے انتظامات تم کرو، یوں جانو کہ جو کچھ اس وقت میں تم سے کہہ رہی ہوں وہ ایک طرح سے خود عنایتا ہی کی دلی خواہش ہے، اب بولو میرے عزیز بھائی تم کیا کہتے ہو؟ جواب میں کرٹیس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری اور وہ سر جھکا کر کہنے لگا، اگر یہ واقعی آپ اور عنایتا دونوں ہی کی مشترکہ خواہش ہے تو میری پیاری بہن تم اب مکمل طور پر مطمئن رہو، اس یادگار شادی کے سارے انتظامات آپ کی مرضی اور خواہش کے عین مطابق میں خود اپنی دیکھ بھال میں بہترین طریقے سے کروں گا اور کسی کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شہزادی برسین فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی اس نے بڑے مان سے کرٹیس کا ہاتھ پکڑا اور پرجوش لہجے میں کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو پھر دیر کس بات کی، اب جلدی سے اٹھو اور میرے ساتھ چلو، شادی کے انتظامات کرنے میں جو لوگ تمہاری مدد کریں گے وہ اس وقت ایک جگہ جمع ہیں، میں تمہیں خود ان کے پاس لے کر جاتی ہوں تاکہ ان کے ساتھ مل کر تم سارے کام کی حکمت عملی طے کر سکو۔ برسین کی بات سن کر کرٹیس احتراماً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ خیمے کے ایک کونے میں گیا اور وہاں رکھا ہوا پانی کا برتن اٹھا لایا، وہ پانی اس نے گڑھے میں جلتے ہوئے سرخ کوئلوں پر ڈال کر انہیں بجھا دیا تاکہ پیچھے کوئی خطرہ نہ رہے، اس کے بعد وہ خاموشی سے برسین کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ اگلے روز سپہر کے قریب شادی کی باقاعدہ تیاریاں بڑی شان و شوکت سے شروع ہو گئی تھیں، یونانی لشکر کے اس عارضی پڑاؤ کے اندر ایک جشن عظیم کا سماں برپا کر دیا گیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ خود سکندر بذات خود بڑے پرجوش انداز میں عام سپاہی کی طرح شادی کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا، جبکہ برسین بھی سکندر کے ساتھ شادی کی تمام ضروری بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی تھی۔ آسمان پر سورج غروب ہونے تک شادی کی تیاری کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، اس کے بعد عنایتا کی شادی کی تمام روایات کو آخری شکل دے دی گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جس یونانی سالار کے ساتھ عنایتا کی شادی طے ہوئی تھی اس سے پہلے کرٹیس نے جنگوں کی افراتفری میں اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، چنانچہ جس وقت وہ شادی کے موقع پر دولہا بن کر عنایتا کے پاس آ کر بیٹھا تب پہلی مرتبہ کرٹیس نے اسے غور سے دیکھا، وہ نوجوان سالار کرٹیس کے لیے بالکل نیا اور اجنبی تھا، اس لیے کہ لشکر میں اس سے پہلے اس کا باقاعدہ تعارف کرٹیس سے کبھی نہیں ہو پایا تھا۔ بہرحال سورج غروب ہونے کے بعد شادی کی تمام تقریبات اپنے خوشگوار انجام کو پہنچ گئیں اور جشن ختم ہونے پر تمام مہمان لشکری آہستہ آہستہ اپنے اپنے خیموں کی طرف جانے لگے۔ عنایتا اور اس کے شوہر کے پاس اس وقت سکندر اور برسین محبت سے بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسی مذاق کے ساتھ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس موقع پر کرٹیس بھی ان سب کو تنہا چھوڑ کر وہاں سے خاموشی سے اٹھا اور اندھیری رات میں اپنے خیمے کی طرف اکیلا چلا گیا۔ اپنے خیمے میں واپس آ کر کرٹیس نے خیمے کے درمیان میں جو مٹی کا گھڑا تھا اس کے اندر سے راکھ اور پرانے کوئلے باہر نکالے، پھر تھوڑا سا خشک گھاس کا تنکا نیچے رکھا اور اس کے اوپر نئے کوئلے ترتیب سے جمانے کے بعد خشک گھاس کو پتھر سے آگ لگا دی، پھر جب اس
نے منہ سے انہیں آہستہ آہستہ ہوا دی تو دھوئیں کے بعد آہستہ آہستہ کوئلے سرخ ہو کر دہکنے لگے تھے۔ جب ایسا ہوا تب کریٹیز نے ان دہکتے کوئلوں پر چھوٹی چھوٹی خشک لکڑیاں ڈال دی تھیں، جس کی بنا پر خیمے میں ایک بار پھر خوبصورت الاؤ روشن ہو گیا، اور پھر سردی سے بچنے کے لیے وہ آگ سے بھرے اس گرم گھڑے کے پاس ہی گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے کریٹیز کو ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک یونانی لشکری ہامتا ہوا باغا باغا کریٹیز کے خیمے کے دہانے پر نمودار ہوا، اور بدحواسی میں کریٹیز کو مخاطب کر کے لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، عالیجہ آپ کو فی الفور اسی وقت شہنشاہ سکندر نے اپنے خیمے میں طلب کیا ہے۔ اس قاصد کی خوفزدہ حالت دیکھ کر کریٹیز فکر مندی میں اپنی جگہ سے چونک کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا خیمے کے دروازے پر آیا اور لشکری کو حیرت سے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، میں ابھی چند منٹ پہلے ہی تو شادی کے جشن سے فارغ ہو کر سکندر کے پاس سے اٹھ کر یہاں آیا ہوں، آخر اب ایسا کیا سنگین معاملہ پیش آ گیا ہے کہ اس نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں دوبارہ فوراً طلب کر لیا ہے؟ کریٹیز کے اس سوال کے جواب میں وہ لشکری اپنی بدحواس اور ڈوبتی آواز میں کہنے لگا، عالیجہ ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ دراصل سکندر کی بیوی بریسین کی چھوٹی بہن اناہیتا نے ابھی ابھی اپنے نئے شوہر کو قتل کر دیا ہے اور پورے لشکر میں سنسنی پھیل گئی ہے۔